اندر بھی قاری عبدالوکیل صدیقی رحمہ اللہ کے شاگرد رشید موجود ہیں اور دین متین کی خدمت کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں۔ حضرات، میری مراد بطل حریت قاری عبدالوکیل صدیقی رحمہ اللہ کے فرزند ارجمند اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان کے صدر پروفیسر حافظ محمد عامر صدیقی صاحب، وہ عامر صدیقی صاحب کہ صرف ڈویژن بہاولپور میں نہیں، رحیم یار خان میں نہیں، بلکہ پورے پاکستان میں اپنی ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے مسئلہ ختم نبوت کا ہو، مسئلہ عظمت صحابہ کا ہو، کوئی بھی ایشو ہو، نوجوانوں کو گرما کر میدان میں اٹھا کر عملی طور پر الحمدللہ دعوت و تبلیغ کا فریضہ سر انجام دینے کے لیے آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں آج کا پروگرام یہ بھی جامعہ محمدیہ مرکز اہل حدیث خانپور کے زیر اہتمام، اور آج شام کو ضلع رحیم یار خان میں پروگرام، یہ پورے مہینے سے صبح و شام جس طرح قاری عبدالوکیل صدیقی صاحب ہمیں یاد ہے کہ وہ ربیع الاول کے مہینے میں پورے ڈویژن کے اندر بالخصوص رحیم یار خان کے ہر کونے کونے کے اندر علماء کرام کو بلا کر ان کے پروگرام کرواتے تھے۔ میں ایک بات کہہ کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ قاری صاحب کی وفات کے بعد مولانا منظور صاحب شیر پنجاب وہ خانپور جامعہ محمدیہ میں تشریف لائے۔ انہوں نے کہا کہ قاری صاحب علماء کرام کو بلایا کرتے تھے، ہم بھی خانپور میں آئے، پروگرام کیا، رات کو جامعہ میں ٹھہرایا، وہ گھر چلے گئے، صبح ہوئی وہ واپس آئے مہمانوں کو رخصت کرنے کے لیے۔ مولانا منظور صاحب کہتے ہیں میں تو رات کو ہی اپنے گھر کو جا چکا تھا، روانہ ہو گیا قاری صاحب سے اجازت لیے بغیر۔ صبح قاری صاحب آئے، بڑے پریشان ہوئے کہ عالم دین موجود نہیں ہے، میں ان کی خدمت نہیں کر سکا۔ سپیشل خط لکھا ان کے نام اور وہاں سے ایک بندہ خانپور سے روانہ کیا، کہا آپ نے جو عمل کیا وہ سلف صالحین کا عمل ہے، لیکن میری ذمہ داری ہے کہ علماء کرام کی خدمت کرنا۔ وہاں سے ان کا کرایہ اور شکریہ کا لیٹر بھیجا اور اس بندے نے جا کر مولانا منظور صاحب کو تھمایا، وہ رو بھی رہے تھے اور واقعہ بیان بھی کر رہے تھے۔ کون ہے جو نہیں جانتا قاری عبدالوکیل صدیقی کی خدمات کو رحمہ اللہ، جو ہری پور ہزارہ سے اٹھا، آج ہر طرف توحید کے دیوانے پروانے جو نظر آ رہے ہیں، آج یہ قاری صاحب کے لیے صدقہ جاریہ ہیں۔ قاری صاحب نہیں رہے، وہ خالق حقیقی کے پاس جا پہنچے، لیکن ان کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے جن راہوں پر وہ نکلے تھے، ان کے فرزند ارجمند جوانی میں کاروبار کو ایک طرف رکھتے ہوئے بیرون ملک کے اندر کاروبار تھا، لیکن قاری صاحب کی وفات کے بعد وہ پلٹے اور اسی میدان میں ہے جہاں سے قاری صاحب نے دعوت کا آغاز کیا تھا۔ حضرات، آج یہ پروگرام، آج یہ سنت کے دیوانے پروانے اہل حدیث یوتھ فورس کے کارکنان جو آپ کو نظر آ رہے ہیں، یقیناً یہ عامر صدیقی حافظ اللہ کی شفقت بھی ہے اور اللہ نے ان کو ملکہ بھی عطا کیا ہے۔ ابھی انشاءاللہ آپ ان کا خطاب سنیں گے۔ مجھے تو یاد ہے دیوبندیوں کا اسٹیج تھا، محمود پارک کا گراؤنڈ تھا، ہم نے عامر صدیقی حافظ اللہ کو دعوت دی۔ ان سے قبل ایک بہت بڑا خطاب تھا، فاروقی میرا نام ذہن سے نکل گیا ہے، فاروقی شہید سپاہ صحابہ کے ہیں، ان کے بیٹے جو ہے وہ تشریف لائے نعمان فاروقی، ان کا خطاب تھا۔ ان کے خطاب کے بعد جب قید محترم نے خطاب کیا، حضرات آپ یقین مانے یا نہ مانے، پوری احمد پر شرقیہ کی جماعت بعد میں ہمیں مبارکبادیں دے رہی تھی کہ ایسا شیر آپ ہمارے پاس لائے ہیں جنہوں نے عظمت صحابہ کے دفاع کا حق ادا کر دیے ہیں۔ حضرات اب بلا تاخیر نعروں کی گونج میں ان کو دعوت خطاب دینے لگا ہوں۔ آپ میرے نعرے کا جواب دیں، نعرہ تکبیر، بیداری کا ثبوت دیں، بیداری کا نعرہ تکبیر، عظمت صحابہ، ختم نبوت، مسلک اہل حدیث، علماء اہل حدیث، حافظ عامر صدیقی صاحب، قاری یاسین حیدر صاحب، نعرہ تکبیر۔